آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 18 نومبر 2022 مارکیٹ کا سیکشن آج جمعے کے دن کلوز ہو چکا ہے اور میں ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ تو بات کرتے ہیں آج کی مارکیٹ کی۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح دیکھنے انڈیکس کو۔ انڈیکس کی کلوزنگ آج آئی ہے 42,730 پوائنٹ پہ، جہاں پہ ہمارے 89 پوائنٹس کم ہو چکے ہیں، اور مارکیٹ کے سیشن کے اندر آج پھر تھوڑا بہت مکس رجحان چلا ہے۔ مارکیٹ دونوں سائیڈ ویز چلی ہے اور بہتر رہی ہے مارکیٹ۔ انڈیکس کے اندر پوائنٹ ٹوٹ نہیں رہے، لیکن جو ریٹ ہیں اسکرپٹس کے اندر وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن فال کی طرف ہیں اور اس کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پھر دوسری جانب ہم بات کریں کہ ٹاپ لیڈرز کی مارکیٹ کے اندر، تو آج پہلے نمبر کے اوپر جو ہے وہ یونٹی رہا ہے۔ یونٹی نے آج مارکیٹ کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کا والیوم کیا ہے، جو کہیں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری تھا 58 ملین کا۔ جس وقت یونٹی کا والیوم 23 ملین تھا، وہاں پہ یونٹی کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن آتی ہے، اور پھر اس کے بعد یونٹی کے اندر دوبارہ سے والیوم جنریٹ شروع ہوتا ہے، جو کہ مارکیٹ کلوزنگ تک 58 ملین تک گیا ہے، اور وہاں سے لوگوں نے بائنگ شروع کری اور تقریباً ₹1 کا اضافہ پہ یونٹی کے اندر دیکھا گیا۔ اس کے بعد کچھ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی، بازار کے اندر پریشر آیا اور یونٹی دوبارہ نیچے کی طرف آیا۔ بہرحال یونٹی نے اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے دی ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن کی طرف سے اس کا جواب آنا باقی ہے، کیونکہ جو ایلیگیشن اس کے اوپر لگا ہے، اب اس کی تصدیق کس طریقے سے ہوگی، انویسٹیگیشن کس طریقے سے ہوگی، یہ کورٹ، یونٹی اور سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ کمیشن کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اس کے بیچ میں انتظار کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کا، اور دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیشہ کی طرح WTL جو ہے اپنا ٹاپ لیڈر بورڈ نہیں چھوڑا، اور WTL کے اندر 14 ملین شیئرز کا کام ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہیسکول رہا، جس کے اندر 9 ملین شیئرز کا کام رہا۔ اب بات کریں گے نیکسٹ ویک کی، منڈے کی، کیونکہ کل 2 دن چھٹی ہے، اور پھر منڈے سے ہم نے مارکیٹ کے اندر دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے۔ نیکسٹ ویک جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نیکسٹ ویک کے اندر 21 نومبر سے نیکسٹ ویک کی شروعات ہے، اور کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ نیکسٹ ویک کے اندر ہیں، بہت امپورٹنٹ ایونٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتا چلوں، نمبر 1، اگلے ہفتے جمعے کے دن 25 نومبر کو جو ہے مانیٹری پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی، شرح سود۔ اس سے پہلے یہ رول اوور ویک ہوگا ہمارا، یعنی کہ فیوچر کانٹریکٹ کا لاسٹ ویک ہوگا، تو یہاں پہ ہم نے وہ ٹریڈ اسکوائر اپ ہوتی ہوئی دیکھنی ہے، کنورٹ ہوتی ہوئی دیکھنی ہے۔ پھر پولیٹیکل ویو سے جو ہے یہ اس کے اندر 2 معاملات ہیں۔ پہلا معاملہ کہ مارچ، لانگ مارچ جو ہے اس نے اسلام آباد پہنچنا ہے، راول پنڈی پہنچنا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پہ اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ اور جو سب سے زیادہ اہمیت ہے جس کی پولیٹیکلی، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام ہونا ہے۔ ہونا پولیٹیکل نہیں چاہیے، لیکن سیاست کے اندر ابھی اس وقت یہی سب سے ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہو، جو سب سے اچھا ہو، وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے انشاءاللہ۔ باقی اب نیکسٹ ویک کے اندر کی جو ہم اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کریں گے، وہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ واٹس ایپ گروپ کے اندر انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے ہوئے چلیں گے۔ اسٹریٹجی ویسے ہماری سمپل ہوگی، سائیڈ ویز ہم رہنے کی کوشش کریں گے، اور ٹریڈنگ نہ کی جائے اس سیشن کے بیچ میں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آگے والا ویک بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہوگا، اس کے اندر اتار چڑھاؤ کافی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آگے ہمارا پھر ہم نے دیکھنا ہے اگلی جمعرات کو جو ریزرو اناؤنس ہوگا وہ کس طرح ہوگا، کیونکہ ملکی حالات جو ہیں ریزرو کے معاملے میں بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہو چکے ہیں، ریزرو ڈاؤن فال کے اوپر آ رہا ہے۔ آگے ہماری پیمنٹس آ رہی ہیں، تقریباً 5.5 ارب کی کل ملا کے پیمنٹس ہے، جس میں سے پہلی پیمنٹ یورو بانڈ پیمنٹ ہے جو ہم نے دینی ہے اور اپنا ڈیفالٹ ریشو کم کرانا ہے، وہ $1 ارب کی بنتی ہے۔ پھر ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے اچھی خبریں آئی ہیں کہ محمد بن سلمان کے پاکستان آنے سے پہلے، یعنی یہ دورہ ہونے سے پہلے، کچھ اہمیت کے حامل جو معاہدے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ معاہدے تھے، وہ سائن ہو رہے ہیں۔ وہ ڈیلز پہلے سائن ہو جانی ہے تو انشاءاللہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان آنا شروع ہو جائے گی۔ اٹ مینس کہ یہ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہوگا، اکنامی وائز پازیٹیو ہوگا، مارکیٹ کے لیے پازیٹیو ہوگا، تو یہ ایک اچھا سائن ہے ہمارے لیے۔ لیکن نیکسٹ ویک کے اندر ٹریڈنگ جو ہے اس کے اوپر خاص غور رکھنا ہے کہ اس کے اندر اگر زیادہ جذباتی نہ ہوا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی ڈینجر سچویشن رہے گی۔
خدا نہ خاصا ان میں سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو وہاں پہ آل آف دا سڈن مارکیٹ کے اندر پینک کریٹ ہو جائے گا. اور یہ ایک ایونٹ نہیں ہے جو کہ کہہ لیں کہ پینک کریٹ کر سکتا ہے. یہ خاصا زیادہ ایونٹس ہو گئے, 4 سے 5 چیزیں ایک ساتھ مکس اپ ہو گئی ہیں نیکسٹ ویک کے اندر, تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. بہرحال جو آج چیز ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ اچھی چیز ہے. یہ جو معاہدے سائن ہو جانے ہیں جس کی اناؤنسمنٹ کچھ لمحہ پہلے ساکھ ڈار صاحب نے کری ہے, تو وہ انشاءاللہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کس طرف لے کے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر پہ کیا فرق پڑے گا. وہ انویسٹمنٹ اس ویک کے اندر ہمیں ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. باقی ورلڈ بینک کی طرف سے جو 1.3 ارب ڈالر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں اسی ویک کے اندر, کمنگ ویک کے اندر کریڈٹ ہو جانا ہے. وہ بھی ہمارے لیے پازیٹیو ہے. اسی طریقے سے جو ہم بات کریں پھر سیاسی لمحات کی, جو سیاسی چیزیں ہیں, سیٹرڈے اور سنڈے یہ بھی ڈیسائیڈر ڈیز ہوں گے. بہت زیادہ اہمیت ہوگی ان کی, کیونکہ یہاں پہ پولیٹیکل گرما گرمی ان 2 دنوں میں کہاں پہنچتی ہے تو منڈے کو یہ بتائے گی. پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ آج الحمدللہ GCIL جو کنٹینیوسلی لوور لاکس ہو رہا تھا, آج اس کا لاک دوبارہ سے کھلا اور اس کے اوپر کچھ ٹریڈز ہوئی, لیکن دوبارہ سے اس نے اپنا نیچے کا رجحان جو ہے وہ کنٹینیو کیا. پیر والے دن اس کی بھی میٹنگ ہے اور یہ کیا انٹائٹلمنٹ دیتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے حساب سے غنی گروپ کی بھی کچھ معاملات کا ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے جا رہے ہیں. تو یہ سمپل چیزیں ہیں جو ہم نے غور و فکر پہ رکھنی ہے نیکسٹ ویک کے اندر. ڈالر کو ہم نے دیکھنا ہے, کنٹینیوسلی ڈالر بڑھتا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر, وہ نیچے کی طرف بالکل بھی ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا. روپی کرنٹ وہ کنٹینیوسلی ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. ایک چیز صرف ہمارے فیور میں آ رہی ہے جو اور اچھی ہوئی ہے, کروڈ آئل دوبارہ سے 82 ڈالر کے سفر کی طرف رواں دواں ہو گیا ہے اور وہاں پہ پہنچ گیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویک کے اندر یہ 80 کو دوبارہ بریک کرے گا, پرانے 77-78 والے لیولز کے اوپر آئے گا. تو جو ہمارے پاس ملک کا آئل کا ذخائر جو ہے, جو کل ہمارے پاس رپورٹ آئی تھی میڈیا پہ شائع ہوئی تھی کہ 22 دن کے ذخائر بچیں, وہ خریدنے میں ہمیں ریفل کرنے کے اندر ہمیں آسانی ہوگی. اس کی پیمنٹ ہمارے پاس ہمیں کم کرنی پڑے گی ڈالر کے اندر, تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. باقی مزید آپ کو ہم گائیڈ کرتے رہیں گے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر. انشاءاللہ ویکینڈ کے اوپر بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. ہمارے گروپ کے اندر آپ لوگ جوائن رہیے, ہر خبر سے باخبر رہیے, مارکیٹ کے ریلیٹڈ انٹرنیشنل نیوز ہو یا ڈومیسٹیکلی ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.